سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 123۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھو باہمی طور پر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، متفرق نہ ہو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم وہ یاد کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر انعام کیا، احسان کیا، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، الفت ڈال دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو تم اس کے فضل سے، اس کے احسان سے، اس کے نام سے تم بھائی بھائی ہوگے، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم لوگ تھے دوزخ کے کنارے پر، دوزخ کے آگ کے گڑھے کے کنارے پر، فانقذکم منہا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچایا، تمہاری جان بچائی، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتے رہتے ہیں، بتلاتے رہتے ہیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت کے اوپر رہو، راہ راست پر رہو۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیت مبارکہ میں، کل کے درس میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو باہمی اتفاق اور اتحاد کے سلسلے میں دو چیزوں کو، دو اصولوں کو بیان فرمایا کہ اس کو آپ لوگوں نے اپنانا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، اس کے متعلق کل کے درس میں، کل کی آیت مبارکہ میں بیان کر دیا گیا۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ اس کے باہمی جو تفرقہ بازی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا جائے۔ تو وہ دوسرا اصول جو ہے وہ آج کی اس زیر دس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے بعض حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جیسا کہ کل ہم نے یہ بات پڑھی، اس سے پیچھے ہم نے ایک بات پڑھی، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لیا تو وہ سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھامنا اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا، یہ کیا چیز ہے،
وہ کیسے انسان سیدھے راستے پر رہے گا، تو اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس آیت مبارکہ میں فرما دیا کہ وہ سیدھا راستہ یا وہ اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھامنا کیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ سارے کے سارے مل کر مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھام لو۔ محترم سامعین کرام، اب یہ کہ اللہ کی رسی یعنی یہ حبل اللہ کیا چیز ہے، آپ حضرات نے پڑھ لیا۔ قرآن مجید کی جو تفسیر بیان کی جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کے احادیث مبارکہ کے اندر بیان کی گئی، اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبل اللہ سے مراد، اللہ کی رسی سے مراد یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ محترم سامعین کرام، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عن قریب تمہارے اندر فتنے اٹھیں گے، فتنے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان فتنوں سے نکلنے کی راہ کیا ہے، ان فتنوں سے بندہ کیسے نکلے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فتنوں سے نکلنے کے لیے تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ٹھیک ہے نا، اور وہ اللہ کی رسی کیا ہے، وہ قرآن ہے، ٹھیک ہے نا، وہ قرآن ہے۔ اور فرمایا کہ یہ قرآن ایسا ہے کہ جس میں یہ اللہ کی جو رسی ہے، یہ قرآن ایسا ہے کہ اس میں تم سے پہلے والے جو لوگ ہیں ان کے متعلق خبر ہے، اور بعد میں آنے والے حالات و واقعات کی اطلاع ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے درمیان میں جو زندگی ہے اس کے اللہ تبارک و تعالی نے اصول و ضوابط احکامات کی شکل میں بیان کر دیا۔ اور خود قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا لقد كان لكم في قصصهم عبرة لأولي الألباب، کہ قرآن مجید کے ان قصوں کے اندر تمہارے لیے البتہ عبرت ہے، عبرت۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں پہلے اقوام کے حالات و واقعات بیان کیے گئے کہ کس نے کس طرح بد اخلاقیاں کی ہیں، ان کا کیا انجام ہوا، کہ انہوں نے جناب اللہ کس طرح ناپ تول کے اندر کمی کی، ان کا کیا انجام ہوا، کس نے جناب کس طرح اپنے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، اطاعت رسول نہیں کی، ان کا انجام کیا ہوا، وغیرہ ذالک، یہ ساری چیزیں بتا دیں۔ اور بعد میں آنے والے حالات و واقعات، اطلاعات ایسے ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیا کہ دیکھو ایک یہ زندگی ہے، اس زندگی کے بعد انسان نے مرنا ہے، موت کی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، حشر و نشر ہے، قیامت کا دن ہے، سوال و جواب ہے، اٹھنا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے بعد کی جو اطلاعات ہیں وہ بھی بتا دی ہیں، کہ پھر بتا دیا کون اس میں کامیاب ہوگا اور کون اس میں سے کیا ہے ناکام ہوگا، اس کی ساری ڈیٹیل اللہ تعالی نے بتا دی، اصول و ضوابط کو بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد انسان کی زندگی کے گزارنے کے جو طور طریقے ہیں کہ کیا چیز تمہارے لیے حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا اوامر ہیں، کیا نواہی ہیں، کن کو اپنانا ہے، کن سے بچنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن مجید کے اندر کیا کر دی، بیان کر دی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمہارے درمیان میں فتنے ظاہر ہوں گے، اور ان فتنوں سے نکلنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اس قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لے، اس قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ جو حبل اللہ ہے، فرمایا کہ وہ کتاب اللہ ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ فرمایا کہ الممدود من السماء الى الارض، جو آسمان سے زمین کی طرف کیا ہے، لٹکائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ محترم سامعین کرام، اب یہ جو کہا جا رہا ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکائی گئی ہے، بظاہر تو ہمیں کوئی ایسی رسی، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس کو ہم یوں کر کے مضبوطی سے تھام لیں، پکڑ لیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ یہ اصل میں کتاب اللہ ہے، آسمان سے زمین کی طرف لٹکانے کا مطلب کیا ہے کہ اتاری گئی ہے۔ اب اس کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کیا کہ اس کے احکامات پر عمل کیا جائے، اس کے احکامات پر عمل کیا جائے۔
تو یہ قرآن مجید جب انسان اس کو اپنا لے گا تو یہ قرآن مجید انسان کی رہنمائی کرتا چلا جائے گا، انسان کو بتلاتا چلا جائے گا کہ یہ غلط ہے، یہ درست ہے، تمہاری ڈائریکشن اس پر ٹھیک ہے ورنہ غلط ہے، تمہاری ڈائریکشن ٹھیک ہے یا رانگ ہے، کیا وہ سب قرآن مجید تمہاری رہنمائی کرتا چلا جائے گا۔ زندگی کے متعلق ہو، اصولی معاشرت کے متعلق ہو، معاشیات کے متعلق ہو، سیاست کے متعلق ہو، رہن سہن کے متعلق ہو، معاملات ہوں، لین دین ہو، ٹھیک ہے نا، عبادات ہوں، عقائد ہوں، سب چیزوں کے درمیان قرآن مجید تمہاری رہنمائی کرتا چلا جائے گا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو پھر اسی وجہ سے ہم کیا ہو چکے، تباہ و برباد ہو چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ تمہارے درمیان میں یہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، یعنی اس کے احکامات پر عمل کرتے چلے جاؤ گے، تو تم سیدھے راہ راست پر رہو گے۔ اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو تم بھٹک جاؤ گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ چیزیں کیا تھی، وہ قرآن و فرمایا میری سنت ہے۔ اب جب ہم نے قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا، ہمارے بھٹکنے کا پتہ ہی نہیں ہم کدھر کو جا رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے اس نہج کے اوپر کیا ہے، چل رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طرف سے تین چیزیں ایسی جن کو پسند کرتے ہیں اور 3 چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ جن 3 چیزوں کو پسند کرتے ہیں وہ فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اسی کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور دوسرے نمبر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تیسرے نمبر فرمایا کہ اللہ کی یہ جو رسی ہے قرآن مجید، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں فرقہ بازی اور تفرقہ اور متفرق ہونا یہ نہ ہو۔ یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اس کی اس کتاب کو مضبوطی سے تھاما جائے، اس کی رسی کو مضبوطی سے تھاما جائے۔ اور 3 چیزیں ناپسند ہیں، فرمایا کہ 3 چیزیں وہ قیل و قال اور کثرت سوال اور اضاعت مال، ٹھیک ہے نا۔ قیل و قال کیا ہے کہ انسان فضول گفتگو ہے، فضول میں بولتا چلا جائے، نہ کوئی بات ہے، نہ کوئی سرا، نہ کوئی کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ فضول قسم کی گفتگو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور اسی طرح کثرت سوال اس طور پر کرنا کہ انسان کوئی مسئلہ، کوئی بات پوچھنا شروع کرے تو بال کی کھال اتروا لے، بال کی کھال اتار دے، لیکن جب عمل کی باری آئے تو صفر، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے جناب اللہ ایک آدمی سے سارا کو پوچھا، کیا، آگے عمل ندارت، عمل ہے نہیں ہے۔ یہ کثرت سوال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی ناپسند ہے۔ اور تیسرے نمبر فرمایا اضاعت مال، اللہ تعالیٰ کے جو مال دیا ہوا ہے اس کو فضولیات اور لغویات کے اندر خرچ کرنا، فضول کاموں کے اندر خرچ کرنا، ناجائز مصارف کے اوپر کیا کرنا، خرچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، ٹھیک ہے نا، انتہائی ناپسند ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہماری خوشیوں اور غمیوں کے اندر ہمارا بہت سارا پیسہ ایسے فضولیات کے اندر جاتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے وہ ڈھول ڈمکے والے آئیں گے اور اس کے پر جناب اللہ وہ ہمارا پیسہ یوں پانی کی طرح بہہ رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ بھائی جو تو ڈول ڈمکے والوں کو، مووی والوں کو دیں گے، ناچ گانے بجانے والوں کو ہم کیا دے رہے ہوں گے، اور اس قسم کے ہمارا پیسہ بہت ساری لغویات کے اندر کیا ہے، ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ یہ تمہارا پیسہ جیسے اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں اس کی راہ میں کیا ہے خرچ ہو، مدارس پر خرچ ہو، علماء پر خرچ ہو، طلباء پر خرچ ہو، اللہ والوں پر کیا ہے خرچ ہو، مساجد کے اوپر کیا ہے خرچ ہو، انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر خرچ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طریقے سے جو رفاہی کام ہے اس پر خرچ ہو، اپنے اعزاء و اقارب رشتہ داروں کے اوپر کیا ہے خرچ ہو، اپنے جو ماتحت افراد ہیں ان کے اوپر کیا ہے خرچ ہو، معاشرے اور سوسائٹی کے اندر وہ بے کس اور نادار اور مفلس قسم کے افراد ہیں ان کے اوپر خرچ ہو، تمہارے جو ہمسائے نیبر ہیں جو کیا کہتے ہیں ان کی ضروریات ہیں جو پوری نہیں ہو پا رہی ان کے اوپر کیا ہے خرچ ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ہے پسند ہے، نہ یہ کہ جناب اعلیٰ وہ فضول قسم کے
دیکھا دیکھی میں اور فخر کے اندر ایک موبائل لیا، دوسرے کو پھر دوسرا لیا، پھر تیسرا لیا، کوئی ایک گاڑی لی، پھر دوسری لی، پھر کوئی اور چینج کی، کوئی اور اس طرح، یہ اللہ تبارک مال کو ضائع کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو بہرحال تو آج کے درس کے اندر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کہ اللہ تعالیٰ کی اس رسی کو جمیعاً اکٹھے ہو کر مضبوطی سے تھام لو، اور وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ قرآن ہے، اور آگے مزید انشاءاللہ عزیز کل کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔